قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، میرا آپ سب کا اور سارے جہاں کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار بے حساب لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء فخر دو عالم سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کے اولادوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ تقریباً 1.5 ماہ سے فلسطین کے حالات آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ جو بچے، بوڑھے، عورتوں کو ظلماً قتل کیا جا رہا ہے، یقیناً ان کے لیے تو شہادت کا درجہ ہے۔ اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے اور ظالموں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت اللہ نے نہیں لکھی، پھر اللہ اپنے قدرت کے فیصلے اپنے لیے، ان کے لیے جو تمام لوگوں کے لیے آسانیاں ہیں، اللہ اپنے قدرت کے فیصلے پھر ان کو دکھائے۔ بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا، کہ جذبات کے اندر آ کر لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ ہر کسی کی دل کی نیت کو جانتے ہیں، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جوش، جذبہ، زور و شور ہر جگہ ہوتا ہے،
لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو نماز میں صفیں خالی ہوتی ہیں۔ پورا دن پوری رات جگہ جگہ جو ہے وہ مظاہرے اور پروٹیسٹ اور یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے اپنی اپنی نیت ہے، ہم اس پر شک نہیں کرتے، اپنے اپنے طور پر ہر کسی کا اپنا طریقہ ہے، کوئی بوائیکاٹ کے ذریعے کر رہا ہے، کوئی کسی اور چیز کے ذریعے کر رہا ہے، اپنا اپنا ایک سب کا نظم و ضبط ہے، لیکن ان ساروں کے کرنے کے باوجود، جیسے میں گزشتہ سے پیوستہ جمعہ کا کے بات کر رہا تھا کہ دعاؤں کا اہتمام اور نماز جس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، ان ساری چیزوں کے اندر اگر میری نماز کا اہتمام ہی نہ ہو تو میری پھر ان باقی تمام چیزوں کا کیا فائدہ؟ نماز ایک ایسا عمل ہے جس کا حکم آسمانوں سے آیا ہے، باقی شریعت کے جتنے احکام جو نافذ ہوئے ہیں وہ زمین پہ ہوئے ہیں۔ نماز یہ ایسی عبادت ہے جس میں اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلایا، اور نماز یہ امت کے لیے جو ہے آسمانوں پہ بلا کے فرض کی گئی۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ نماز کا مقام اور نماز کا اہتمام پھر کیسا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے، آپ نے علماء کو سنا ہوگا، بزرگان دین کو سنا ہوگا، سفر معراج اور پھر نماز کا تحفہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا اس امت کے لیے کہ یہ شروع میں نماز 50 فرض ہوئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں سے آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکے گی، آپ اس کی کمی کروائیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ 50 یہ اب بھی ہیں، میں اس کی طرف آتا ہوں کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں 2 روایتیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو 5 کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کرائیں، اگر 5 کر کے کرائی ہیں تو پھر اللہ کے ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 9 مرتبہ جانا ہوا، اور ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ 10 مرتبہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمی کرائی، تو یہ 4 مرتبہ جانا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اینڈ میں اللہ نے یہ کہا کہ میرے محبوب تیری امت 5 پڑھے گی، ثواب ان کو 50 کا ملے گا۔ اور دوسری روایت میں یہ ملتا ہے کہ جو 10 مرتبہ کم کرائیں کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ نیکی اللہ کے ہاں اگر 1 نیکی کرتے ہو تو اس کا ثواب 10 کے برابر دیا جاتا ہے۔ تو انسان پڑھتا 1 ہے تو اس کو 50 نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔
نماز اللہ نے قرآن میں نماز کے پڑھنے کا نہیں کہا، اقرأ الصلاۃ کا نہیں کہا گیا، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ نماز کے پڑھنے میں اور نماز کے قائم کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور میں جو ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا، میری بات پہ ناراض نہیں ہونا، یہ ہماری مزدور کی نماز ہوتی ہے۔ ہماری نمازیں وہ نمازیں نہیں ہیں کہ جو دل کی کیفیت بدل دے۔ کہ نماز کے اندر آپ کو محسوس ہو ایمان کے بڑھنے کی، آپ کو مٹھاس اور حلاوت آپ کے دل کے اندر آپ کو پتہ چلے کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں، محبت ہو، آپ کا دل کرے۔ نماز، جیسے میں نے کہا کہ ہماری نماز جو ہے وہ مزدور والی نماز ہے، محبت والی، دل کی کیفیت بدلنے والی نماز نہیں ہے ہماری۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ نے بھی یہ اپنے بچپن سے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ذر، اگر کسی کے گھر کے پاس کوئی نہر بہتی ہو اور وہ 5 وقت جا کے اس نہر کے اندر غوطہ لگاتا ہو، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ آج کل تو لوگوں کا شوق بن گیا ہے نا، آپ نے پاکستان میں بھی دیکھ لیں یا اور ملکوں میں بھی دیکھ لیں، یہاں تو غیر مسلم کا کہا جا سکتا ہے، لیکن آپ ہمارے ملکوں میں دیکھ لیں یا عرب ممالک میں دیکھ لیں تو گھروں کے اندر کے سوئمنگ پول کا ایک اہتمام کیا جائے، یا کسی کے پاس زیادہ رقم آ گئی تو کہ بیچ کے اوپر ایک گھر بنایا جائے، اور جس کا گھر بیچ کے اوپر ہو یا جس کے گھر میں سوئمنگ پول ہو تو اس کو بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھئی تیرے گھر کے اندر سوئمنگ پول ہے، تیرے گھر کے باہر ہی بیچ موجود ہے، تجھے پانی کی کیا قلت ہے، تجھے کیا مسئلہ ہے، تیرے گھر کے پاس یہ ہے اور اگر پھر بھی تو نہ نہائے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، جس کے گھر کے باہر نہر بہتی اور وہ 5 وقت اس کے اندر غوطہ لگاتا ہے، نہا کے باہر آتا ہے، تو یقیناً اس کے اندر کوئی میل کچیل نہیں ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز بھی یہ ایک ایسی عبادت ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ جو نماز 5 وقت کی صحیح معنوں میں ادا کرتا ہے تو اس کے جسم سے بھی، اس کے اندر سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی میل اور کچیل کو صاف کر دیتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ میں نے پڑھی، ان الصلاۃ تنہا، توجہ آپ میری طرف رکھیں، لوگوں کا آنا جانا لگا رہے گا۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں برائی سے روکتی ہے۔ اب اگر ایک بندہ وہ سوئمنگ پول میں ہے یا وہ بیچ کے سامنے اس کا گھر ہے اور وہ پھر بھی اس کے جسم پر میل کچیل ہو، وہ پھر بھی نہ نہائے، تو اس کو کہیں گے بس تیرے نہانے کے اندر کوئی کمی ہے،
یا تو تجھے طریقہ نہیں آتا نہانے کا، یا تو اپنے آپ کی صفائی صحیح معنوں میں نہیں کر رہا۔ بعین ہی اسی طرح نماز کے اندر بھی اگر نماز اس کو گناہوں سے نہیں روکتی تو اس کی نماز کے اندر خلل ہے، اس کی نماز کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نقص پایا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی گناہ ختم نہیں ہو رہے، وہ اسی طرح گناہ کر رہا ہے۔ بعض اوقات جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کو نہ نمکین چیز کا پتہ چلتا ہے نہ میٹھی چیز کا پتہ چلتا ہے کہ اس نے کھایا کیا ہے۔ تو میں اور آپ گناہ کر کر کے ہمارے اندر کے اندر پورے کالے ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے نماز کے اندر ہمیں لطف نہیں آتا، ہمیں یہ لطف محسوس نہیں ہوتا، حالانکہ نماز تو انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ہماری نماز کے اندر فرق ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طریقے سے پڑھو جس طرح تم نے مجھے دیکھا ہے کہ میں جس طریقے سے پڑھ رہا ہوں۔ تو نماز جب بندہ اسی طریقے سے پڑھے گا جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، تو نماز کے اندر اس کو لطف آئے گا، اس کی عبادت کے اندر فرق آئے گا۔ اس لیے کہ قرآن کی تلاوت جب انسان کرتا ہے تو بزرگان دین کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت اللہ تم سے ہم کلام ہو رہے ہیں، یہ اللہ تم سے باتیں کر رہے ہیں، اور جب تم نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہو تم اللہ سے بات کر رہے ہو۔ اور اگر میں قرآن پڑھتا ہوں، مجھے قرآن پڑھنے میں بھی لطف نہیں آ رہا، میں نماز پڑھتا ہوں، میری نماز کے اندر بھی کوئی نماز ویسی نہیں بن رہی، نماز کے اندر مجھے کچھ فرق محسوس نہیں ہو رہا، تو پھر میری بات اللہ کے ساتھ نہیں ہو رہی۔ کہیں نہ کہیں فرق آ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس طرح اللہ کی عبادت کر، اس طرح نماز پڑھ کہ تو اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى، اگر تیری وہ کیفیت نہیں بنتی کہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر یہ کیفیت تو پیدا کر سکتا ہے کہ وہ کم سے کم تجھے دیکھ رہا ہے۔ بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ جیسے میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ نماز جذبہ، جذبات، شور، نعرے، یہ ساری چیزیں آج دنیا میں لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا، ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کرتے، کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے خلاف دنیا میں جہاں بھی کچھ ہوتا ہے ہم لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں یا اور مظاہرے ہوتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن جب فجر کی نماز ہوتی ہے تو امام صاحب بعض اوقات اکیلے ہوتے ہیں یا امام کے ساتھ ایک یا دو بندے ہوتے ہیں۔ ظہر کی نماز آتی ہے تو اسی طرح ہوتا ہے، عصر مغرب میں تھوڑا سا کہیں کسی کو وقت مل جاتا ہے، عشاء کی نماز آتی ہے پھر وہی ہماری حالت ہو جاتی ہے۔ یہ سسٹم چلتا رہتا ہے۔ جمعے کا دن آتا ہے، لوگوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی جمعے کی عصر کی نماز ہوتی ہے پھر لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔
کبھی سوچیں بیٹھ کے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ انسان کے اسلام اور اس کے کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. آج ہم جب بچوں کو بھی بتاتے ہیں تو پوچھتے ہیں تو ہم بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا نماز کون نہیں پڑھتا؟ تو بچے کہتے ہیں کہ ابو نماز غیر مسلم نہیں پڑھتے، اس لیے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. تو کون نماز پڑھتا ہے؟ جس نے کلمہ پڑھا ہے. اب آپ خود اندازہ اس کا لگا لیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں. ہمارے بچے جب صبح اسکول کے لیے تیار ہوتے ہیں تو کس طرح ہم ان کو اٹھاتے ہیں، اور جس دن سیٹرڈے اور سنڈے ہوتا ہے تو ہم آیا ان کو فجر کے لیے اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے؟ یہ آپ خود اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں. میں بھی، ہم سب ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں. صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور میں نے شاید آپ سے پہلے بھی یہ کئی مرتبہ کہا ہوگا، نماز کا سیکھنا اس کے اندر شرم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نماز اگر میری کہیں غلط ہے تو میں کسی کے پاس جا کے اپنی نماز کو ٹھیک کروں. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے بزرگوں کے پاس، اپنے پیر و مرشد کے پاس بیعت کے لیے آئے تو بیعت کے لیے جب حضرت نے پوچھا کہ کس مقصد کے لیے آئے ہو، تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اپنی نماز درست کرانے حضرت آپ کے پاس آیا ہوں. آپ کو اگر آج کوئی کہے کہ میں جی حضرت کے پاس جا رہا ہوں یا کسی بزرگ کے پاس جا رہا ہوں، تو ہم نے دو چیز سمجھی ہوتی، یا تو کوئی تعویذ اور کوئی وظائف مجھے ملیں گے. ہم نے تصوف اور یہ دل کی پاکی کا جو ہے، ہم نے اس کا نام ہی صرف تعویذ گنڈے اور جھاڑ پھونک رکھ دیا ہے. تصوف کسی کو بھی پوچھو گے تو وہ یہ کہے گا کہ یہ پیری مریدی جو ہے یہ صرف جو تعویذ ہو گئی، کوئی وظائف بتا دی، ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے. حالانکہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بزرگوں سے کہا کہ میں اپنی نماز ٹھیک کرانے آیا ہوں آپ کے پاس. ایمان سے بیٹھے ہیں. کبھی دنیا جہان کی باتیں آپ کی ہوتی ہیں، کبھی آپ محفلیں لگاتے ہیں، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کسی کے پاس بیٹھ کے کوئی پڑھا لکھا بندہ ہو، یار میری نماز ہی تو سن لے. اس کے بعد اس سے کہہ دے بھائی تو بھی مجھے اپنی نماز سنا دے. اگر ہماری نماز کے اندر کہیں کمی کوتاہی ہے تو چل کے ہم کہیں اپنے امام صاحب کے پاس، یا جس کو تھوڑا بہت کچھ پتہ ہے، ہم جا کے اس کو ہی سنا دیں کہ ہماری نماز کے اندر کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کیا میں جو پڑھ رہا ہوں وہ ٹھیک پڑھ رہا ہوں. صلو کما رأیتمونی اصلی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم نے مجھے دیکھا ہے اس طرح تم نے نماز ادا کرنی ہے. نہ اپنی طرف سے کوئی چیز بڑھانی ہے، نہ اپنی طرف سے کوئی چیز گھٹانی ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، جو طریقہ بتایا ہے، اسی طریقے پہ ہم نے نماز پڑھنی ہے. اب اس کے اندر میں آپ کو ایک مسئلہ بتاتا چلوں. ہم میں سے بعض اوقات اکثر لوگ نمازوں کا جمع کرتے ہیں کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں تو لہٰذا میں نماز کو جمع کر لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا. مثال کے طور پہ اب آپ کی فلائٹ ہے، آج 12-1 بجے آپ کی فلائٹ ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میری نماز جو اگلی آئے گی عصر کی وہ جہاز کے اندر آئے گی، تو لہٰذا میں عصر پہلے ہی پڑھ لوں.
قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے نمازوں کے اوقات بتا دیے سارے۔ اب عصر کی نماز کا وقت آیا ہی نہیں تو آپ نے نماز کون سی ادا کی؟ پھر بات سمجھ رہے ہیں؟ اب مثال کے طور پہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے، آپ کہیں گے کہ جی رمضان کے مہینے میں میرا لمبا سفر، کہیں 2-3 دن کا یورپ کا میرا سفر ہے، تو لہٰذا وہ روزے جو ہیں میں پہلے ہی شعبان کے اندر رکھ لوں، ہو جائیں گے وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بعض فقہ کے لوگوں کے اندر جو ہے وہ نماز اکٹھی پڑھتے ہیں، جس کو وہ ظہرین اور عصرین کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا میں کن لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو نماز کو اکٹھا پڑھتے ہیں۔ تو نہ اپنی طرف، توجہ میری طرف رکھیں، نہ اپنی طرف سے بڑھانا ہے نہ اپنی طرف سے گھٹانا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کا جمع نہیں کیا سوائے حج کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو لے جائے، عرفہ کے اندر ظہر اور عصر کو اکٹھا جو پڑھا جاتا ہے، اور پھر مزدلفہ میں جو ہے مغرب اور عشاء کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جمع نہیں کی۔ تو آپ بھی کبھی سفر پہ جا رہے ہوں، آپ کی فلائٹ اگر ہے تو آپ نے وقت سے پہلے کبھی نماز ادا نہیں کرنی۔ یہ اکثر ہم لوگ غلطی کرتے ہیں۔ ہاں، اس کا طریقہ یہ میں آپ کو بتا دوں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ سنت بھی ہے، جس کو حقیقتاً جمع نہیں کہا جائے گا، جس کو صورتاً جمع سوری۔ ایک نماز کا وقت گزر جانے سے پہلے پہلے آپ اس وقت کی نماز کو ادا کریں، اس کے بعد تھوڑا سا وقت جب گزرتا ہے تو دوسری نماز کے وقت پر آپ اس نماز کو ادا کر لیں۔ فار ایگزامپل، آپ اگر ابھی سفر کر رہے ہیں، اب ظہر کی نماز کا وقت ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ظہر کی نماز کو ڈیلے کرنا ہے۔ عصر کی نماز کا وقت فار ایگزامپل 4:20 پہ داخل ہوتا ہے، میں ایگزامپل دے رہا ہوں۔ 4:20 پہ عصر کی نماز کا وقت داخل ہوتا ہے، 4:15 پہ آپ نے ظہر کی نماز ادا کر لینی ہے، یا 4:10 پہ آپ پڑھ لیں۔ وقت تو ظہر کا ہے، ابھی 20 پہ جو ہے وہ عصر کی نماز کا وقت داخل ہو رہا ہے۔ آپ نے نماز ادا کی، 3-4 منٹ بچ گئے، تسبیحات پڑھ لیں، کچھ ذکر و اذکار کر لیں۔ جیسے ہی نماز ظہر کا وقت ختم ہوا، عصر کی نماز کا وقت داخل ہوا، آپ کھڑے ہو کر، آپ ایئرپورٹ پہ ہیں، آپ جائیں، آپ اپنی عصر کی نماز ادا کر لیں۔ دیکھنے والے کو کیا لگے گا کہ اس نے 2 نمازوں کو کیا کیا ہے؟ جمع کیا ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھنے والے کو یہ لگے گا کہ اس نے 2 نمازوں کو جمع کیا ہے، حالانکہ 2 نمازیں اپنے وقت پہ اس نے ادا کی ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کئی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ڈیلے کرنا، جب بالکل آخر وقت آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے اب نماز کو ادا کر لو۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر و اذکار تسبیحات پڑھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگلی نماز کا وقت ہو گیا ہے، تاکہ اگلے بندے کو پتہ چلے گا یہی ایک صورت ہے کہ جس میں آپ نماز کو جمع کر سکتے ہیں۔ ورنہ آپ اگر آج سفر پہ جاتے ہیں، سفر کی حالت ہو یا حضر کی حالت ہو، آپ اپنے گھر میں موجود ہیں یا آپ سفر پہ جا رہے ہیں، نماز مغرب کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا، آپ عصر کی نماز پڑھنے ہیں اور آپ نے سلام پھیرتے ساتھ ہی کھڑے ہو کے آپ نے کہا کہ میرا وقت جو ہے وہ ٹرین میں آئے گا یا میرا وقت جہاز میں آئے گا تو میں نماز ادا نہیں کر سکتا، تو میں یہیں پر کھڑا ہو کے ابھی عصر کی وقت نماز مغرب کی نماز پڑھ لوں یا ظہر کی نماز میں پڑھ لوں، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ ابھی وقت ہی داخل نہیں ہوا۔ تو نمازوں کا اہتمام، جہاں بزرگوں نے کہا ہے نا کہ
نماز کا اہتمام جہاں انسان کرتا ہے اس کو سب سے پہلے یہ مسائل سیکھنے چاہیے، اور اس کے بعد اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس وقت نماز کا وقت داخل ہے، کس وقت خروج ہے۔ یہ اگلے دن ہی میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، سعودیہ کے دارالحکومت ریاض کے اندر، یہ بڑے مزے کی بات ہوگی، شاید آپ نے بھی پہلے نہ سنی ہو، کہ ریاض میں ایک رشتہ طے ہوا، تو رشتہ طے ہونے کے ساتھ ہی جو لڑکی کا والد تھا اس نے اپنے ہونے والے داماد سے یہ پوچھا کہ بیٹا تو مجھے یہ بتا دے، جب جہیز کی بات چلی، یہ سارے گفٹ وغیرہ کی بات چلی، تو اس لڑکی کے والد نے کہا بیٹا تو مجھے یہ بتا کہ فجر کا وقت داخل کب ہوتا ہے اور فجر کا وقت ختم کب ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ میں آپ لوگوں سے نہیں پوچھتا، پھر بات جو ہے نا وہ لمبی چلی جائے گی۔ بیٹا تو مجھے یہ بتا کہ فجر کا وقت داخل کب ہوتا ہے اور فجر کا وقت ختم کب ہوتا ہے۔ اب اس کو نہیں پتا تھا، اب اس بندے نے کیا کہا، اس نے کہا کہ جب تو اللہ کے حقوق کے اندر ڈنڈی مارتا ہے تو میری بیٹی کے حقوق تو کہاں سے ادا کرے گا، جا میں تجھے رشتہ نہیں دیتا۔ یہ کہانی نہیں میں سنا رہا ہوں کہ جب تجھے اللہ کے حقوق کے اندر تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کا وقت کیا ہے، فجر ایک ہوتا ہے فجر کی نماز، ٹھیک ہے عربی اسلامی کنٹری ہے، اذان تو ہوتی، داخل کب ہوتا ہے، اور کوئی بات نہیں کی تیرا بینک بیلنس کتنا ہے، تیرے پاس زمین جائیداد کتنی ہے، جو میں اور آپ دیکھتے ہیں، اور اس زمین جائیداد کی وجہ سے ہی جو ہے ہم اس کے بعد اللہ ہی جانتا ہے ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ پھر ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں۔ آپ سسر سے پوچھو گے تو وہ داماد کی برائیاں کرے گا، آپ داماد سے پوچھو گے تو وہ سسر کی برائیاں کرے گا۔ یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ تو کہا کہ تجھے رشتہ نہیں دیتا میں، تو میری بیٹی کے حقوق کیا ادا کرے گا جب تو اللہ کے حقوق کو پورا نہیں کر رہا۔ تو یہ اللہ کا حق ہے، اور اس کے اندر یہ میں بڑے رسوخ سے بات کر رہا ہوں کہ نماز کسی بھی صورت میں انسان کو معاف نہیں ہے، یاد رکھنا یہ بات۔ حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے ایک آدمی سمندر میں ڈوبنے والا ہو اور اس کو 1000% یقین ہو کہ میں مرنے والا ہوں، اس وقت جو نماز کا وقت ہے اگر وہ نیت کر لے یا اللہ میں بچنے کا میرا کوئی امکان نہیں ہے، میں اس وقت کی نماز کی نیت کر لیتا ہوں، اگر وہ اللہ کے ہاں پہنچتا ہے اس کے ہاں اس نماز کی معافی ہو جائے گی۔ یہ بزرگان دین نے لکھا ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا۔ میں اگلے دن ایک کتاب میں بھی ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک بچی کی شادی ہوئی تو لاکھوں روپے کا میک اپ اس بچی نے کیا، اور مغرب کی نماز کا وقت آیا، وہ چونکہ نماز کی اس کو عادت تھی، اب میک اپ لگ گیا، سب کچھ ہو گیا، تو اس نے ماں سے کہا کہ مغرب کی نماز کا وقت جا رہا ہے، میں نے تو نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اس کی ماں نے کہا کہ لاکھوں روپے تیرے منہ پہ یہ جو تو نے سجایا ہے اپنے آپ کو، تو نے جو محجبین ایک بنایا ہے، اگر تو اس وضو کر لے گی تو یہ تو سارا کچھ ختم ہو جائے گا، خیر ہے بعد میں قضا کر لینا، جس طرح میں اور آپ کہتے ہیں۔ انسان عجیب، آج کوئی چھوٹا سا کام ہو بیوی کو بھی کہہ دیتے خیر ہے کھانا بنا دے بعد میں قضا کر لینا، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ میں نے مولویوں سے سنا ہے، میں نے تبلیغ والوں سے سنا ہے کہ بعد میں قضا ہو جاتی ہے، ایک تو کریلا اوپر سے نیم چڑھا کہ بعد میں پڑھ لینا خیر ہے۔ ہم لوگ بھی بعض اوقات، آپ اگر سفر میں بھی ہو نا، یاد رکھنا، آپ کو یہ مسئلہ آ گیا تو مسئلے کی بات بتاتا چلوں، اکثر آپ لوگ سفر کرتے رہتے ہیں، اگر نماز کا وقت آ جائے جہاز کے اندر، ٹرین کے اندر، قیام یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے کھڑا ہونا۔ اگر اسلامک ایئر لائن ہے، نماز کا انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے، جیسے ملیشیا سعودی ایئر لائن میں ایک پورا آگے سسٹم ہوتا ہے نماز کا، اگر یورپین ایئر لائن ہے
آپ کو نماز کا اگر اہتمام آپ کر سکتے ہیں، ان چیزوں کے اندر نہ جائیں کہ میرے کپڑے ناپاک ہیں، شراب پی رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ شیطانی وساوس ہے، یاد رکھنا۔ اگر کوئی صورت نہیں آپ کو ملتی تو کہا جاتا ہے فقہ کے اندر کہ نماز کے اندر علماء کا فتویٰ ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ لیں۔ قبلے کا تعین بھی ظاہری بات ہے آپ کا مشکل ہو جائے گا، لیکن آج کل ہر جہاز کے وہ پیچھے جو انٹرٹینمنٹ ٹی وی لگا ہوتا ہے اس کے اندر پورا کمپس ہوتا ہے۔ آپ اہتمام کرنے والے بنیں تو اللہ تعالیٰ دیکھیں راستہ کیسے کھلتے ہیں۔ آپ کا قبلے کا تعین اگر نہ ہو اس وقت آپ نماز پڑھ لیں، لیکن مفتیان کرام کا فتویٰ یہی ہے اس وقت جو آپ نے نماز ادا تو کر لی، چونکہ وقت جا رہا تھا، معاف وہ بھی نہیں ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ میں قضا کر لوں گا بعد میں جب آپ اپنے گھر جاتے ہیں یا ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں اس نماز کا آپ کے اوپر دوبارہ لوٹنا ضروری ہوگا۔ اس وقت آپ ادا کر لیں بیٹھ کر، لیکن اس نماز کا اعادہ کیا ہے؟ ضروری ہے آپ کے اوپر۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ خیر، میں کیا بات کر رہا تھا، تو اس عورت کی عادت تھی، تو اس نے وہ لاکھوں روپے کا میک اپ ہٹا کے وضو کیا، نماز پڑھنے کے لیے آئی۔ اب نماز پڑھنے، یہ اگلے دن ہی میں کالم پڑھ رہا تھا، تو جب وہ سجدے کی حالت میں گئی، ماں نے پیچھے سے اس کو کہا کہ جلدی نماز پڑھنا، تیرا بارات کا وقت ہے، جلدی کر۔ جب کچھ دیر گزری تو اس نے دیکھا کہ اس بچی کی روح پرواز ہو گئی تھی۔ اب اس ماں نے کہا کہ میرے لاکھوں کروڑوں بھی روپے اگر اس پہ خرچ ہو جاتے تو کوئی بات نہیں تھی، کم سے کم میری بیٹی نے مغرب کی نماز تو ادا کر لی۔ اور میں کیا کہہ رہی تھی کہ لاکھوں روپے کا مسئلہ ہے، وضو کرے گی تو سارا میک اپ ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج دنیا میں پروٹیسٹ اور یہ ساری چیزیں یہ اپنی جگہ ہیں، یہ جیسا ہی سارے معاملے ختم ہو جاتے ہیں، نماز کا وقت آتا ہے، ہم مسجدوں سے خالی ہوتے ہیں۔ ہم نے نماز کو نماز سمجھا ہی نہیں۔ اور جیسے میں یہ پچھلا مسئلہ بتا رہا تھا کہ نماز کا جمع کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے کہ جو نماز کو بغیر کسی عذر کے ایسے جمع کر کے پڑھتا ہے اس نے کبیرہ دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے کے اوپر قدم رکھ دیا، کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 چیزیں لکھی ہیں دل کی کیفیت۔ یہ تو آج آپ کو اپنا شوگر لیول چیک کرنا ہو، آپ اس کی مشین لے لیتے ہیں، آپ کو الٹرا ساؤنڈ کرانا ہو، MRI کرانا ہو، یہ ساری چیزیں ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کا یہ لکھا ہوا حضرت کا کہ اپنے دل کی کیفیت کو جاننے کے لیے بھی تمہارے لیے 3 چیزیں ہیں۔ وقت بھی مختصر ہے، یہ ساتھیوں نے بھی آنا ہے۔ کہ دل کی کیفیت تمہاری 3 چیزوں کے اندر اگر تم اپنے دل کو دیکھ لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے۔ بہرحال زندگی رہی تو میں اس پہ دوبارہ بھی بات کر لوں گا۔ ترغیب و ترہیب کی ایک میں کل حدیث پڑھ رہا تھا، اور ہمارے بزرگان دین نے بھی اس کو کئی دفعہ بیان کیا ہے۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں، ان کو چھوڑیں، آپ توجہ اس طرف رکھیں۔ چلیں، زندگی رہی تو پھر باقی باتیں اگلے جمعے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔